محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ پاک بیٹا وظیفہ ہے کہ باقی ہماری باتیں ریاضتیں رد ہو سکتی ہیں، قبول نہیں ہو سکتی، لیکن درود پاک قبول ہی۔ درود پاک ایک ایسا ہے کہ اللہ سے بات کو منوانا ہو تو درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو شرف قبول دیتا ہے۔ مل کر پڑھنے پھر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے نشان آیا کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور آپ نے فرمایا جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ نہایت واجد رام میرے شفیق مہربان دوست پرنسپل مدرسہ حاضر چودھری غلام فرید صاحب مدرسہ اللہ علی اساتذہ کرام عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ بزم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ سجائی گئی ہے، آپ تقریب مدت بیان کرنے کے لیے سرکار کی یہ فرض بھی ہم پر بنتا ہے کہ امتی ہو کر آپ کا ذکر نہ کرے، تو یہ امتی کے لیے یہ اعزاز ہی اعزاز ہے، فخر ہی فخر ہے۔ ثواب تو الگ اپنی جگہ پر ہے، ہمارا کام بھی بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی بھی یہ ہے۔ آج چند گزارشات میں نے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، اس کو غور سے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق بلا شبہ بغیر کسی شک کے علماء کرام نے مفسرین کرام نے یہاں بھی فرما دیا لقد، اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ محبوب مجھے قسم اپنے رب العزت ہونے کی، آپ کی زندگی بہترین نمونہ زندگی۔ اسوہ حسنہ سے مراد اسوہ حسنہ، اسوہ زندگی کو کہا جاتا ہے جو آپ نے زندگی گزاری، آپ نے عمل کیا، جس طرح سے بھی کیا، تو سب کا ایک بہترین عمل حسن ہے، اللہ اس کو وجہ یہ ذرا غور کرو۔ پھر یہ بات بھی غور سے ذرا دیکھیں، حدیث پاک میں نے پہلے پڑھی کہ انبیاء ذکر جو ہے ذکر نبیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور صالحین کا ذکر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے نظر الرحمہ رحمت اللہ۔ آج ہم نے آقا کریم کی سنتوں کو سیکھنا ہے کہ ہم نے یہ زندگی جو گزاری ہے، چند دن کی گھڑیاں نماز، کبھی ہم نے یہ کیا جو ہم زندگی گزارتے ہیں، آدھی زندگی تو انسان سو کر 14-15 سال تک تو انسان کا بچپنا ہوتا ہے، اس کے میں ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں جو انسان کو خبر بھی نہیں پہنچتی، 14-15 سال بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر کو آپ دیکھیں اگر 60 سال عمر ہے، باقی 45 سال بچی، 45 سال میں آدھی تو سو کر گزار رہی ہے۔ یہ زندگی انسان جو گزار رہا ہے نا، یہ بیٹا بڑی قیمتی ہے، گو فانی ہے، ناپائیدار ہے، چند روزہ ہے، فریب ہے، سراب، سب کچھ ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت زیادہ ہے۔ اس زندگی پر اپنی آخری زندگی کو ہم بنا رہے ہیں، یا تو بگاڑ رہے ہیں یا سنوار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس قیمتی ہے، ہر سانس قیمتی ہے۔ اس دن کا ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر مہر لگا دے گا، زبان نہیں بولے گی، زبان ہماری یہ نہیں بولے گی، کیا بولے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین نے فرما دیا کہ قیامت کے نظام تیری زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، زبان تیری بند ہو جائے گی۔ مہر کا مراد یہ کہ سیل ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، زبان نہیں بولے گی۔ یہ تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، یہ تیرے پاؤں گواہی دیں گے، یہ تو دنیا میں کیا کرتا ہے۔ ہاتھوں کو اللہ زبان کی طاقت دے دے گا، پاؤں کو دے دے گا، ہمارے اعضاء کو طاقت دے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ہمارے اعضاء کو یہ طاقت دے دے گا، آنکھوں کو طاقت دے گا، یہ بتائیں گے تو بے حیائی کے کیا کام کرتا رہا، ہاتھ بتائیں گے تو خیانت کے کیا کام کرتا رہا، پاؤں بتائیں گے تو غلط جگہ پر جاتا تھا، محفل میں جاتا تھا، جو غلط ارادے سے جاتا تھا، جو کام کرنے کے لیے جو بھی جاتا، آپ سمجھیں اس بات کو۔ تو یہ تیرے پاؤں کا
جب ہمارے ہاتھ پاؤں یہ ہمارے خلاف ہو گئے کیا ہوگا؟ اس بات کو ذرا غور سے، یہ زندگی وہ چند دن کی، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ قدر و قیمت۔ میں الفاظ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن کے مطابق کہ ہم نے میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اللہ کریم نے، آقا کریم کی زندگی کو ہمارے اس میں کامل نمونہ بنا کر دیا۔ مثال کے طور پر جب ہم پانی تو ہم نے پیاس لگی ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ پانی بھی ہم پیئے؟ یہ میرے بیٹوں کو غور سے آپ نے سنا اور گھر جا کر بتانا بھی ہے۔ بلغ حدیث پاک کی ایک آیت کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی پتہ ہے، آگے اس کی تبلیغ کرنے پر فرض ہے۔ اس امت مسلمہ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے، نیکی کام کو کروں، آگے دعوت دوں، اس کا ثواب جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا آگے تک مجھ کو ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا درخت بن جائے گا نیکیوں کا۔ یہ پانی ہے جب ہم نے پینا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھے اور صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر آپ اس کو پینے لگے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب پانی پیو پانی کو دیکھ دیا، پانی کو کیا فرمایا؟ دیکھ کر دیا۔ اب ایک تھا یہودی کافر تھے، سے گزرا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے یہ بات سن لی مسلمانوں کا نبی کیا فرما رہے ہیں اپنے امتیوں کو کہ پانی جب پیے تو دیکھ کر آگے چلا گیا، سواری پہ تھا، آگے چلا گیا۔ بس ایک بات اس نے یہ سنی، جب رات کا وقت ہوا تو سفر کر کے گھر آ گیا، رات کا وقت اس کو پیاس لگی، اس نے بیوی سے کہا پانی لاؤ، پانی لے کر آئی، چراغ دیا تھا، یہ چراغ تھا جو بھی تھا اس دور میں، اس نے کہا میں نے رکھ دیا ہے، اس نے کہا نہیں میں دیکھوں، اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھی، لیکن میں اس نے تکرار شروع کر دی، اس نے کہا لاؤ آج میں اس کو ضرور دیکھوں۔ جب اس نے چراغ لایا، روشنی کی، دیکھا تو اس کے اندر کالا بچھو تھا زندہ۔ حدیث پاک آپ کو بتا رہا ہوں، جب ایمان اللہ بدلتا ہے، ایمان کی بدلتا ہے انسان کے ذہن کو، اللہ کیسے بہانے بنا دیتا ہے۔ اب اس نے پانی کو جب دیکھا اس میں کیا تھا؟ کالا بچھو تھا زندہ۔ بس دل کی دنیا بدل گئی۔ اس آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور جا کر اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا، اور اس نے جو الفاظ کہے نا حدیث پاک میں بڑے پیارے الفاظ کہے۔ آپ نے پوچھا کہ تجھ کو یہ تو بتاؤ، آپ تو سب جانتے تھے، میں نے آپ کو یہ طاقت فرمائی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو بتاؤ کہ تجھ کو کس چیز نے اسلام پر مائل کیا؟ تو نے اسلام قبول، مجھ سے کوئی گواہی بھی نہیں لی، کوئی شہادت کا معجزہ بھی نہیں طلب کیا، وہ تو نامی گرامی کافر تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے تاریخی الفاظ جو کہنا وہ کتابوں میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک فرمان پر میں نے عمل کیا تو میری زندگی بچ گئی، اور آپ کے باقی فرمانہ فرمان کرو گا میں تو پتہ نہیں کیا کہ کیا بن جاؤں گا۔ اس نے سارا واقعہ یہ بتا دیا۔ اسی لیے جب پانی ذرا دیکھیں، ایک فرمان پر عمل کیا، میری اللہ نے زندگی کو، مگر میرے بچھو چلا جاتا اندر تو کیا ہوتا؟ زہر پھیل جاتا اور میں تو موت کے منہ میں چلا جاتا۔ ایک فرمان نے میری زندگی اتنی لمبی کر دی، میں مجھ کو موت سے بچا لیا۔ آپ اللہ کتنے سچے رہے۔ یہ بات غور سے سنیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا، جو کچھ کیا، جس کام کو حکم دیا، جن کاموں سے روکا، وہ ہمارے فائدے میں ہے، وہ ہمارے یہ ہے، پانی پینا ہے۔ اب ذرا پانی